بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نجاست المنی، یہ باب منی کے ناپاک ہونے کے بیان میں۔ صاحب کتاب نے منی کے حکم کو بیان کرنے کے لیے دو باب قائم کیے ہیں۔ نمبر 1 باب نجاست المنی، نمبر 2 باب ما یعارضہ۔ پہلے باب میں منی کے نجاست پر دلالت کرنے والی 10 حدیثوں کو ذکر کیا ہے جس کو احناف نے اختیار کیا، اور دوسرے باب میں منی کے طہارت پر دلالت کرنے والی 3 حدیث کو ذکر کیا ہے۔ احناف منی کے ناپاک ہونے کے قائل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منی کے طہارت پر دلالت کرنے والی سب سے قوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور وہ سند کے اعتبار سے کم درجے کی حدیث ہے۔ حدیث دیکھیں، عن سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا عن المنی يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء۔ حدیث کے اندر لفظ استعمال و لغت یصیب، اصاب یصیب اصابتاً، پہنچنا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے بقع الماء، پانی کے قطرے، بقع الماء، پانی کے قطرے، بقع الماء، پانی کے قطرے، واحد ہے بقعۃ۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے میں دھویا کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور آپ کے کپڑوں میں دھونے کا نشان پانی کی تری ہوتی تھی۔ دوسری حدیث ہے وعن میمونة رضی اللہ عنہا قالت ادنیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ من الجنابة، غسلہ من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، اخرجہ الشیخان۔ اس حدیث کے لغت افرغ به، پانی بہانا، افرغ به، پانی بہانا، افراغن باب افعال سے، دلک دلکن باب نصر رگڑنا، دلک دلکن، ادنیت قریب کرنا، ادنیت قریب کرنا، اداءن مادہ ہے اس کا دال نون یا، دال نون یا، تنحا جدا ہونا، تنحا جدا ہونا، تفعل سے تنحین مصدر آئے گا، تنحین، تنحین۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کو قریب کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے آپ سے پانی کو قریب کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، پھر پانی کو اپنی شرمگاہ پر بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا اور اسے خوب رگڑا، پھر وضو فرمایا جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنے دونوں ہتھیلیاں بھر کر سر پر 3 چلو پانی بہایا، پھر اپنے تمام جسم مبارک کو دھویا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس حدیث میں وضوءہ ہے لفظ استعمال ہوا، وضوءہ منصوب بنزع الخافض ہے، یہ منصوب بنزع الخافض، اصل میں عبارت تھی کوضوئہ للصلاۃ، اصل ہے کوضوئہ للصلاۃ، لیکن وضو کو نصب دیا گیا اور حرف جر کو حذف کر دیا گیا، حرف جر کو حذف کرنے کی وجہ سے۔ آگے والی حدیث دیکھیں، ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال ذكر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واغسل ذکرك ثم نم۔ اس کے اندر ایک لفظ استعمال نم، سونا، نومن، یہ امر حاضر باب سمیعہ سے ہے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں رات میں جنابت لاحق ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وضو کرو اور اپنی شرمگاہ کو دھو، یعنی یہ کہ استنجا کرو، پھر سو جاؤ۔ آگے والی حدیث ہے، عن ابی السائب مولا ہشام بن زہرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة قال يتناوله تناولا قال يتناوله تناولا۔ اس کے اندر یتناول لفظ استعمال، اس کے معنی آتے لینا، باب تفاعل سے، یتناول لینا، یتناول لینا، تناولا باب تفاعل۔ ترجمہ، حضرت ابو سائب مولا ہشام بن زہرہ سے مروی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ تو ابو ہریرہ وہ کیسے کرے؟ شاگرد نے کہا کہ وہ کیسے کرے، یعنی پاکی کیسے حاصل کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ اس سے پانی لے، یعنی اس میں سے پانی لے کر باہر غسل کرے، یہ مطلب۔ آگے والی حدیث دیکھیے، وَأَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حبیبة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم إذ لم ير فيه أذى رواہ ابو داود وآخرون واسنادہ صحیح۔ اس کے اندر ہے یجامع لفظ استعمال ہوا، مجامعتاً، یجامع مصدر ہے اس کا مجامعتاً، مفاعلت، مجامعت کرنا، اذن گندا ہونا، مصدر ہے یہ اذن، باب سمیہ کا اذن۔ ترجمہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز ادا کرتے جس میں ان سے مجامعت فرماتے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، آپ نے اس میں گندگی جی ہاں جب آپ اس میں گندگی کو نہیں دیکھتے۔ آگے والی حدیث ہے، وعن یحییٰ
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه تمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى إذا جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعجبا لك يا عمرو بن العاص رضي الله عنه لئن كنت تجد ثيابا أو كل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكان سنة بل اغسل ما رأيت وانزح ما لم ارى. اس لفظ کے اندر ہے عرس، اس حدیث کے اندر عرس لفظ ہے تفعیل سے، تعریسن سفر میں رات کے آخر میں آرام کے لیے اترنا. عرسہ کے معنی سفر کی حالت میں آخر رات میں آرام کے لیے اترنا. ترجمہ دیکھیں. حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب سے مروی، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرہ کیا ایسے قافلے میں جس میں حضرت عمرو بن عاص بھی تھے، اور حضرت عمر رات کے آخر حصے میں پانی کے کسی گھاٹ کے قریب آرام کیا. پھر حضرت عمر کو احتلام ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ صبح کرتے. پھر انہوں نے قافلے والوں کو کہ پاس پانی کو نہیں پایا، یہاں تک کہ جو پانی کے پاس آئے تو وہ دھونے لگے. احتلام کے اس نشان کو جو انہوں نے دیکھا، یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی، تو ان سے حضرت عمرو بن عاص نے کہا آپ نے صبح کر دی اس حال میں کہ ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں، اس لیے آپ اپنے کپڑے کو چھوڑ دیجئے، وہ دھو لیا جائے گا. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تعجب ہے تم پر، ایسے عمرو بن عاص اگر تمہارے پاس کپڑے ہو تو کیا ہر آدمی کے پاس کپڑے رہیں گے؟ اللہ کی قسم اگر میں اس طرح کرتا تو یہ سنت ہو جاتا، بلکہ میں دھو لوں گا جو میں نے دیکھا اور میں چھینٹ ماروں گا اس پر جو میں نے نہیں دیکھا. آگے حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت فی المنی اذا اصاب الثوب اذا رأیتہ فاغسلہ وان لم ترہ فاضنح. انضح فاضنح جو لفظ ہے الثوب کپڑے وغیرہ پر پانی یا خوشبو چھڑکنا باب فتح سے استعمال ہے. ترجمہ دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے منی کے متعلق فرمایا کہ جب وہ کپڑے کو لگ جائے اور جب تم اسے دیکھ لو تو دھو لو، اور جب تم اسے نہ دیکھو تو اس پر چھینٹیں مارو. آگے حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فی المنی یصیب الثوب ان رأیتہ فاغسلہ والا فاغسل الثوب کلہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے اس منی کے بارے میں جو کپڑے کو لگ جائے اگر تم اسے دیکھو تو دھو لو ورنہ سارے کپڑے کو دھو ڈالو. آگے والی حدیث ہے وعن عبد الملک بن عمیر قال سئل جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ وانا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله قال صل فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنزحه فإن النزح لا يزيد إلا شرا. ترجمہ حضرت عبد الملک بن عمیر سے مروی ہے، انہوں نے کہا حضرت جابر بن سمورہ سے پوچھا گیا اس حال میں کہ ان کے پاس موجود تھا اس آدمی کے بارے میں جو نماز ادا کرتا اس کپڑے میں جس میں اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس میں نماز پڑھو مگر یہ کہ تم اس میں کچھ گندگی دیکھو تو اسے دھو لو اور اس پر چھینٹیں نہ مارو، کیونکہ چھینٹیں تو اس میں گندگی کو زیادہ ہی کریں گے. آگے حدیث ہے ان عبد الکریم بن رشید قال سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن قطیفۃ اصابتها جنابة لا يدرى أين موضعها قال اغسلها. اس کے اندر لفظ قطیفۃ جھالر دار چادر یا کمبل وغیرہ کہتے، اس کی جماعتی قطائف، قطوف، قطائف اور قطوف. ترجمہ
حضرت عبد الکریم بن رشید سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چادر کے بارے میں پوچھا گیا جسے منی لگ جائے اور نہیں معلوم کہ کہاں لگی ہے، تو انہوں نے کہا اسے دھو ڈالو. آگے باب ہے ما یعارض، یہ باب منی کے پاک ہونے کے بارے میں، یعنی پیچھے جو باب ہے اس کے مخالف حدیث ہے. حدیث دیکھیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الملی یصیب الثوب قال انما هو بمنزلة المخاط والبزاق وانما يكفيك ان تمحسه بخرقة او بإذخرة. لغت کیا ہے اس کا؟ المخاط ریٹ کو بولتے، البزاق تھوک، یکفی کفایت کرنا، تمسح الشیء کسی آلودہ یا بھیگی ہوئی چیز کو پوچھنا، تمسح الشیء پوچھنا، مسحن باب فتح، خرقتن پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا، خرقن، اذخرتن سبز گھاس، اذاخر اس کی جمع تھی، اذاخر ترجمہ. کب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کو لگ جائے، تو آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ ریٹ، بلغم اور تھوک کے درجے میں ہے، اور بلا شبہ تمہارے لیے کافی ہے تم اس سے پونچھ ڈالو کسی چندی یا گھاس سے. آگے حدیث ہے، ان محارب بن دثار ان محارب بن دثار ان محارب بن دثار عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا كانت تحث المنی من ثياب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة رواه البيهقي وابن خزیمة واسناده منقطع. تحث عن الثوب رگڑ کر دور کرنا، حث یحث عن سلارہ عن الثوب رگڑ کر دور کرنا. ترجمہ، حضرت محارب بن دثار سے منقول ہے، حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ کر یعنی رگڑ کر دور کرتی تھی، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، یعنی جب آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے. آگے والی حدیث آپ دیکھیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال في المنی يصيب الثوب قال امته عنك بعود او اذخرة فانها هو بمنزلة المخاط او البصاق. امت جدا کرنا، دور کرنا، افعال سے ہے، اماتۃ امر حاضر، امت امر حاضر ہے، البصاق تھوک، عود لکڑی جمع اس کی آتی ہے عیدان، عود لکڑی جمع عیدان. ترجمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے اس منی کے بارے میں فرمایا جو کپڑے کو لگ جائے اسے لکڑی یا گھاس کے ذریعے سے اپنے سے دور کرو کیونکہ وہ ریٹ یا تھوک کے درجے میں ہے. قال النیموی هذا اقوى الآثار لمن ذهب إلى طهارة المني ولكنه لا يساوي الأخبار الصحيحة التي استدل بها على النجاسة ومع ذلك يحتمل أن يكون التشبيه في الإزالة والتطهير. یساوی برابر کرنا، مساواتن مفاعلتن مساواتن یساوی مساوات. ترجمہ، علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آثار میں سب سے زیادہ قوی اثر ہے، یہ آثار میں سب سے زیادہ قوی اثر ہے اس شخص کے لیے جو منی کے پاک ہونے کے قائل ہے، لیکن یہ اثر بھی ان حدیث صحیحہ کے برابر نہیں ہے جس سے منی کے ناپاک ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تشبیہ زائل کرنے اور پاک کرنے میں ہے نہ کہ پاک ہونے میں. یہ تشبیہ زائل کرنے پاک کرنے میں ہے نہ کہ پاک ہونے میں. تو اس باب کے اندر منی کی بات کی جا رہی. سب سے پہلے منی کی تعریف. منی وہ سفید گاڑھا پانی ہے جس کے
کود کر نکلنے سے ذکر ڈھیلا پڑ جاتا اور عورت کی منی پتلی اور زردی مائل ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی پاک ہے، امام احمد کے نزدیک منی پاک ہے، اور دوسرا مسلک ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے دلائل، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ منی ناپاک ہے، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ منی ناپاک ہے، منی کسی کے لیے جائز مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ منی ناپاک ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اسی سے پیدا ہوئے، تو اگر منی کو ناپاک کہا جائے گا تو انبیاء کا بھی ناپاک ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالی نے جس طرح آدم علیہ السلام کو دو پاک چیز مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی پاک چیزوں سے ہی پیدا کیا۔ دوسری دلیل، حضرات شوافع اور حنابلہ اپنے مذہب پر استدلال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، جو باب فرق المنی میں وہ حدیث ہے، جو حدیث فرق المنی آگے باب میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پہ فرمایا انما یکفیہ ان یفرکہ باصابعہ وربما فرقتہ من ثوب رسول اللہ، کہ کافی ہے کہ منی کو کھرچ دے اپنی انگلی سے، اور بسا اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو اپنی انگلی سے کے ذریعے کھرچ دیتی تھی۔ اسی طرح اس باب کی دیگر روایات بھی منی کے طہارت پر دلالت کرتی ہے، جو باب ما یعارضو کی حدیث ہے۔ طریقہ استدلال کیا ہے کہ دلیل کیسے بن رہی؟ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منی پاک ہے، کیونکہ اگر منی ناپاک ہوتی تو صرف اسے کھرچ دینے سے کپڑے کو دھوئے بغیر کپڑا پاک کیسے ہوتا؟ مثلا خون ہے، اگر اسے دھوئے بغیر کپڑا پاک نہیں ہوتا، اگر اسی طرح منی بھی ناپاک ہوتی تو صرف رگڑنے سے کپڑا پاک نہیں ہونا تھا، لیکن وہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے صرف رگڑنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے بالاتفاق، اسی وجہ سے ان حضرات نے فرمایا منی پاک ہے۔ شوافع حنابلہ نے استدلال کیا باب ما یعارضہ کی حدیث سے، جو کہ ابن عباس سے منقول ہے۔ تیسری دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث ہے، آپ دیکھیں، عن ابن عباس قال سئل عن المنی یصیب الثوب، یہ والی انما هو بمنزلۃ المخاط والبزاق، یہ والی حدیث ہے۔ تو حضرات شوافع حنابلہ نے اس سے استدلال کیا، جو حضرت ابن عباس کی مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے متعلق پوچھا گیا جو کپڑوں کو لگ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هو بمنزلۃ المخاط او البزاق، کہ وہ تو بلغم یا ریٹ کے درجے میں ہے۔ پھر دلیل کیسے استدلال، کیا طریقہ ہے؟ اس حدیث میں منی کو بلغم اور ریٹ وغیرہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے درجے میں قرار دیا گیا ہے کہ منی ریٹ اور بلغم کے درجے میں ہے، اور بلغم اور ریٹ یہ پاک ہے، اس واسطے جو ان کے درجے میں ہوگا وہ بھی پاک ہے، اسی وجہ سے وہ حضرات فرماتے کہ منی پاک ہے۔ احناف کے دلائل اور مالکیہ، یہ ان حضرات نے استدلال کیا باب کی تمام احادیث سے جو کہ منی کے ناپاکی پر دلالت کرتی ہے۔ طریقہ استدلال کیا ہے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو منی کے دھونے کا حکم دیا، جب وہ کپڑے کو لگ جائے تو نبی نے اس کو دھونے کا حکم، پس اگر منی پاک ہوتی تو اسے دھونے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عمر کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک حضرت عمر نے منی کو زائل نہیں کیا اس وقت تک نماز نہیں پڑھی،
تو معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے۔ اسی طرح باب کی دوسری حدیث دیکھیں جو حضرت میمونہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاست کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھونے کے بعد اس زمین پر خوب رگڑتے تھے۔ نجاست یعنی منی کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھونے کے بعد زمین پر ہاتھ رگڑ کر دھوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یعنی ہاتھ کو خوب رگڑنا منی کی ناپاکی پر ہی تو دلالت کر رہا ہے۔ اس لیے اگر منی پاک ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو شدت سے نہ رگڑتے۔ تو ان حدیث کی روشنی میں احناف اور مالکیہ نے فرمایا کہ منی ناپاک ہے۔ اب شواف حنابلہ کی دلیلوں کا جواب۔ پہلا، ان حضرات کے لیے پہلے مستدل کا جواب دیا گیا کہ اللہ نے کفار اور فساق کو بھی تو منی سے پیدا کیا، کیا وہ بھی پاک ہے؟ پہلی جو دلیل تھی ان کی کہ انبیاء کو منی سے پاک کا پیدا کیا گیا، اس لیے ناپاک نہیں بول سکتے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کفار اور فساق کو تو بھی منی سے ہی پیدا کیا ہے، تو کیا وہ کفار پاک ہے؟ دوسرا کہ نیز منی وہ خون سے ہی بنتی، خون ناپاک ہے لہذا منی بھی ناپاک ہے۔ تیسرا جواب ہے کہ خون جب انسان کے بدن سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ خون ناپاک ہے، تو ناپاک چیز کے نکلنے سے ٹوٹ جا رہا، تو کیا گمان کیا جائے گا کہ اس منی کے بارے میں جو نکل جائے تو غسل واجب ہوتا ہے ہی؟ جس منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو کیا وہ پاک ہوگی؟ یہ تو تعجب کا۔ ایک اور جواب شوافی کہتے ہیں کہ ما خرج من السبیلین ناپاک ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو منی بھی احد من السبیلین سے نکلتی تو پھر وہ پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے۔ ان حضرات نے ابن عباس کی روایت سے استدلال کیا، اس کا جواب دیا گیا کہ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا اور یہ کبھی مرفوعا نقل کرتے ہیں کبھی موقوفا نقل کرتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بھی کہ اس کی سند میں محمد بن عبید اللہ الازرمی جو ہے یہ بالاتفاق ضعیف راوی ہے، اس لیے وَإِسْنَادُهُ ضعیف کتاب کے اندر کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جواب ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا جو اثر ہے احناف کے خلاف حجت اور دلیل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں جو تشبیہ ہے وہ چکناہٹ کے اعتبار سے ہے نہ کہ پاک ہونے کے اعتبار سے، اور اسی کی طرف علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے جو یہاں پر بتایا گیا، قال النیموی ھذا اقوى الاثار، آگے جو ہے ولكنه لا يسابق، اس نے اللہ نے وذلك مع ذلك ان يكون التشبیہ، یہاں بتایا گیا ومع ذلك يحتمل ان يكون التشبیہ في الازالة والتطہیر لا في الطہارة۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی وہ سند کے اعتبار سے کم درجے کی حدیث ہے، اور ان احادیث سے جو منی کے نجاست پر دلالت کرتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح منی کی طہارت پر دلالت کرنے والے احادیث میں اس بات کا احتمال ہے کہ منی کو بلغم وغیرہ سے تشبیہ دینا زائل کرنے اور پاک کرنے کے اعتبار سے ہے، پاک ہونے کے اعتبار سے نہیں، یعنی طریقہ تطہیر میں تشبیہ ہے۔ اللہ